ایجنٹ بطول راجپوت کو جنید اکبر نے کال کر کے سنانی شروع کر دی. پروگرام تو نہیں کٹا ہوا نا, کیپشن سے پرابلم ہے نا, میں چیک کرتی ہوں. بطول صاحبہ نے جو آواز اٹھائی ہے عمران ریاض کے حق میں, بھائی سیاسی اختلاف ہے میرا اس شخص سے, لیکن یہ نہ کرو. کیا جنید اکبر نے آپ سے بدتمیزی کی؟ انہوں نے پھر یہ تھا کہ پھر وہ لوگ زیادہ غصے میں آ گئے, انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی, ہم نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی. جو صحافی اعتدال کھو دے میری نظر میں تو وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. جب آپ فیکٹ بتا رہے ہیں طارق بھائی, اس میں کوئی بیلنس آف اوپینین میں یہاں لوگوں نے اپنی خواہش کو خبر بنانا شروع کر دیا. صحافت کا وہ استحصال کیا ہے لفظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ٹرولنگ کرنا, بدتمیزی کرنا, یہ عجیب عجیب جھوٹی ویڈیوز بنانا, یہ تو ہر پارٹی کے سپورٹرز کریں. میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں, لوگوں سے تو خیر کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ اپنا کام سمجھیں, لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہی برداشت بڑھائی ہے. اور جب میں صبح اٹھی ہوں اور جنید اکبر کی ٹیم کی کال, ایجنٹ بطول راجپوت صبح جب اٹھیں اور ان کی ٹیم کی کال نہیں اٹھایا, اور مجھے لگا بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہوگا ان کا, جو کہ نارملی اللہ کا شکر ہے یہ ہوتا ہے کہ when I do an interview I get this feedback calls, اور کہ اچھا تھا. اور میں نے کہا یہ بھی کوئی فیڈ بیک دے رہے, انہوں نے تو ایسی ہی سنائی. میں کہا یار ہوا کیا ہے. ایجنٹ بطول راجپوت کو جنید اکبر نے کال کر کے سنانی شروع کر دی. نہیں, انہوں نے نہیں, ان کی ٹیم نے. اچھا. تو پھر میں نے ان کو بھی تسلی دی, میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا, آپ کو ویڈیو میں تو کچھ چینج نظر نہیں آیا نا, پروگرام تو نہیں کٹا ہوا نا, کیپشن سے پرابلم ہے نا, میں چیک کرتی ہوں. جیسے میں نے اپنے ایڈیٹر سے بات کی, انہوں نے کہا کر لیتے ہیں, ہم نے کروا دیا, ہم نے ود ان منٹس چینج کروا دیا. اچھا. ود ان منٹس میں نے خود کانفرنس کال پہ اپنی اس ٹیم کے ساتھ چینج کروا دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ چینج ہونے میں 12 گھنٹے لگ گئے تھے, کیونکہ وہ سارا ڈیولپمنٹ لیٹ نائٹ ہو گیا تھا. تو وہ جتنا انہیں ریئیکشن آنا تھا وہ ان کو لیٹ نائٹ آ گیا. لیکن اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ انہوں نے مجھے یا میرے چینل کو. لیکن آپ نے بطول صاحب آپ نے ایک وضاحتی ویڈیو بھی جاری کی. ہاں, وہ اس کے دیکھیں دیر از ایک حد تک ہی ہم بدتمیزی برداشت کریں گے نا, ایک حد تک. کیا جنید اکبر نے آپ سے بدتمیزی کی؟ انہوں نے پھر یہ تھا کہ پھر وہ لوگ زیادہ غصے میں آ گئے, انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی, ہم نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا زیادہ نہیں کم نہیں لڑنا, زیادہ لڑنا ہے. تو ہم نے کہا زیادہ لڑ لیں. جب تک انہوں نے ہم سے غلطی کی, ہماری غلطی کو ایڈریس کیا, ہم نے غلطی ٹھیک کروائی, لیکن وہ ان کو لگ رہا تھا کہ اٹس ٹو مچ فار ہم ٹو ایبزارب. اور میں نے بھی ان سے معذرت کی کہ یار ہاں یہ اس کو چینج کروا لیتے. نہیں, آپ نے تو کہا کہ یہ کیپشن کی غلطی ہے, میری غلطی نہیں ہے. ہاں, میں نے انہیں سب ایکسپلین کیا, لیکن انہوں نے پھر نا مجھے کہا کہ مجھے پہلے ہی پی ٹی آئی نے کہا تھا تو میں انٹرویو دوں, مجھے پہلے ہی کہا تھا. مجھے تو میں نے کہا یار اگر آپ کو اتنی نصیحتیں آئی تھی تو آپ نے کیوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پی ٹی آئی والے ایک سوچ ہے نا جو ڈیولپ ہو جاتی ہے. ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس طرح آپ نے عمران ریاض کے حق میں آواز اٹھائی, کیا آپ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بطول راجپوت صاحبہ اللہ نہ کرے اگر فرض کریں اگر خلاف ہیں پی ٹی آئی کے یا کسی بھی نقطہ نظر کے خلاف ہیں, بھائی بطول صاحبہ نے جو آواز اٹھائی ہے عمران ریاض کے حق میں آگے چل کے آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور آپ حیران ہوں گے. وہ کہہ رہی تھیں بھائی سیاسی اختلاف ہے میرا اس شخص سے, لیکن یہ نہ کرو. میرا سیاسی اختلاف ہوگا نا, میرا نقطہ نظر کا اختلاف ہے, لیکن میں کسی کے حق میں نہیں ہوں کہ بھائی جان اس کو اٹھا لیں. آپ نے باقاعدہ آرٹیکل لکھے تھے. جی, بلکہ ہاں 2 آرٹیکل لکھے چھپ گئے تھے, تیسرا انہوں نے چھاپا. وہ میں اس پہ آؤں گا, وہ میں نے آپ سے ڈسکس, میں نے اس لیے ناظرین کو یہاں اس لیے میں نے اس چیز کو کوٹ کر دیا, حالانکہ وہ آگے جا کے بات آنی تھی, تاکہ وہ جو لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ بطول راجپوت صاحبہ کو بادل نخواستہ کوئی خاص نقطہ نظر رکھتی ہیں. بطول راجپوت صاحبہ ایک جرنلسٹ ہیں, اور ایک پکی پی ڈی جرنلسٹ ہیں. ہمارے اگر دیہاتی وہ الفاظ ہوتے ہیں نا, پکا جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں نا اپنے ذہن سے بھی جرنلسٹ ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بطول صاحبہ نے اعتدال کھویا. جو صحافی اعتدال کھو دے میری نظر میں تو وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. ہاں, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان, اور جو یہ لوگ آج کل بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں تو 2014 کے بعد یا 2011 کے بعد ہمیں سائڈ لینی پڑ گئی. نہیں یار, آپ جو ہیں آپ کا یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں, جو ہے نہیں, ایک جرنلسٹ ایک جیسے ہی ہوتا. طارق, ہاں, اعتدال نہیں کھوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں طارق طاہر ہوں تو میرا صحافت کی ڈیفینیشن ہے. صحافت کی تو ایک ہی ڈیفینیشن ہے, اعتدال نہیں کھو سکتا, فیکٹ نہیں کھو سکتا. اعتدال تو جوڈیشری کرتی ہے. نہیں, عدل تو جوڈیشری کرتی ہے. میں عدل نہیں, اعتدال کی بات کر رہا ہوں. مطلب بیلنس آف اوپینین. ہاں, بیلنس آف اوپینین. سی, بیلنس آف اوپینین از ڈن بائی دا اینالسٹس. جب ہم کسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میں بات کر رہی ہوں مذاکرات کی, تو میں یہ دیکھوں گی کہ پی ایم ایل این کی کتنی سیریسنیس ہے اور پی ٹی آئی کی کتنی سیریسنیس ہے. یہ ہوتا ہے بیلنس آف اوپینین وین یو آر گیونگ دی انالیسز. لیکن جب آپ فیکٹ بتا رہے ہیں طارق بھائی, اس میں کوئی بیلنس آف اوپینین میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں, اس میں وہ فیکٹ آپ کو 10 دفعہ غلط لگے, فیکٹ ہی رہے گا. میری یہ رائے ہے, ایموشنز میں بہہ کے تو آپ کوئی ایموشن اپنے جذبات اور ایسا کہتا ہے یار خبر دیں, آپ
آپ اپنی خواہشات کو خبر نہ بنائیں، یہ کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں بالکل. آپ خبر دے دیں، اپنی خواہش کو خبر نہ بنائیں. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. یہاں لوگوں نے اپنی خواہش کو خبر بنانا شروع کر دیا. آپ یقین کریں میم، خواہش کو خبر بنانے کے نام پر ہمارے یہاں یوٹیوبرز نے صحافت کا وہ استحصال کیا ہے، لفظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے. آپ لٹرلی، میں خدا جانتا ہے، میں نام لیتے ہوئے گھبراتا نہیں ہوں، پر یقین کریں یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، ان کے بیچارے بستگان کا وہ حال کیا ان یوٹیوبرز نے کہ جو بیچاروں کی خواہشات ہیں اس کو خبر بناتے ہیں. اب تو خیر معذرت کے ساتھ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، بہت سے سارے ہی ہیں، اور سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اپنی جس بھی پارٹی کے وہ وفادار ہیں، وہ اتنے زیادہ وفاداری میں آگے سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ صحافی بہت کم لگتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ باقاعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی خواہش ہے نا اس کو خبر بنا دیا جاتا ہے. روز عمران خان کو رخا کروا دیا جاتا ہے. آج وہ جیل میں بیٹھا بڑی گیم کھیل رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے نا؟ جی جی بالکل. خواجہ آصف نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ وہ عمران خان اپنا جیل سے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور ان بعد میں امبیرس ہو رہے ہیں سارے. یہ ایسے نہیں ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر پارٹی کا یہ حال ہے طارق بھائی، ہر پارٹی خواہش کو خبر بنا رہی ہے. پی ٹی آئی کو آپ صرف اس حد تک قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسٹبن ہو گئی اپنے پوائنٹ آف ویو میں، لیکن ٹرولنگ کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ عجیب عجیب جھوٹی ویڈیوز بنانا، یہ تو ہر پارٹی کے سپورٹرز کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں بہت کم. میں بھی صحافت کا طالب علم ہوں، آپ تو اب اساتذہ میں آتی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جتنی پولرائزیشن اب ہے، یعنی میں نے اتنی تقسیم نہیں دیکھی تھی کبھی کہ باقاعدہ بھائی یہ صحافی ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے جی، یہ صحافی ہے جی، یہ نون لیگ کا ہے جی. وہ بیچ میں کچھ چند تھوڑے سے لوگ رہ گئے جن کے بارے میں کم از کم ہم کہتے ہیں یار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتا ہے، ایشو ٹو ایشو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کی رائے لیندے نے، پر ہے کسی کیمپ تو وابستہ نہیں نے. یہ ظلم ہم نے کیوں کیا اپنے ساتھ؟ میرا تو جو پریکٹیکل جرنلزم کا تجربہ ہے وہ 2010 سے ہے. میں نے 2010 کے اواخر میں پروگرام شروع کیا تھا. اس وقت مجھے تو پولرائزیشن ورڈ ہماری سوشل ڈائنامکس میں اسپیکٹرم میں سنا ہوا تھا، جرنلزم میں نہیں سنا. تو اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. لیکن اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، فار ایگزامپل ضیاء الحق کا دور صحافیوں کے لیے کیسا رہا، یا مشرف کا دور صحافیوں کے لیے کیسا رہا، وہ پھر بھی بہتر تھا کیونکہ تب سوشل میڈیا نہیں تھا. تب اخباریں ہوتی تھیں. وہ جرنلسٹ جو بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھا، اگر وہ ایک آرٹیکل لکھ دیتا تھا تو ایٹ لیسٹ وہ اپنی کریڈیبلٹی وہاں سے اسٹیبلش کر لیتا تھا. تو اخبار کی طرف سے رجحان ہٹنا اور سوشل میڈیا کی طرف جانا، اس نے یہ کر دیا کہ بہت سارے لوگ جو جرنلسٹ نہیں ہیں وہ جرنلسٹ بن گئے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. یہ پولرائزیشن کی وجہ سے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو جرنلسٹ نہیں ہیں وہ جرنلسٹ بن گئے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا تو ایسا ہے کہ حلقت شہر تو کہنے کو افسانے مانگے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں ٹاؤٹ ہے، فلاں کو کسی نے لگوا دیا ہے. یہ ابھی آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جو جنید اکبر والا آپ کا معاملہ ہوا، اس پہ شہباز گل نے آپ کے خلاف ٹویٹ کرتے ہوئے کہا نائب صوبے دار بطور راجپوت صحافتی اقدار سے آری ہیں کہ اس ویڈیو میں جنید اکبر کے آدھے بیان کو جاری کیا، حالانکہ آپ نے آدھے بیان کو جاری نہیں کیا تھا. مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. چیف تو ایسے ہی کہہ رہی ہیں جیسے ان کا چھوٹا بھائی ہو. واضح طور پر کرنل کی دی ہوئی لائن صرف فوجی آرمی کو چیف کہتے ہیں. یہ مجھے تو پہلا اعتراض یہ کہ میرے رینکس اتنے چھوٹے چھوٹے رینکس کیوں لیے ہیں. تو ٹھیک ہے ویسے بھی رسپیکٹ آر فورسز، لیکن کیا مطلب تھوڑا ریزنیبل. یہ ایسے ہی ہے جب آپ کسی کے نقطۂ نظر سے خلاف جائیں اور خاص طور پہ اگر وہ ڈیموٹ کر دیتے ہیں. ڈیموٹ کر دیتے ہیں. ہاں تو اس کا یہ اپنی نظر سے گزرا تھا ٹویٹ؟ نہیں، میں نے یہ جنید اکبر کا جب آپ شاٹ دیکھا تھا. ہاں یہ باقاعدہ یہ ٹویٹ آپ کے خلاف انہوں نے کیا. یار کچھ چیزوں پہ آپ صرف ہنس سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ صرف نظر انداز کر سکتے ہیں. ان کو سوچنے بیٹھ جاتی اگر میں ایسی چیزوں کو، تو میں تو 2013 کے بعد کام ہی نہ کر سکتی. تو میں نے ہمیشہ یہ وضاحت دی کہ میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں، اور میں نے اب لوگوں سے تو خیر کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ آپ اپنا کام سمجھیں، لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہی برداشت بڑھائی ہے کہ مجھے کیسے سسٹم میں اپنا کام کرنا ہے. سو آئی اونلی مین بائی بزنس آئی جسٹ ڈو مائی ورک. اب آپ میرے کام کو کیا سمجھیں، میں جواب دہ ہی نہیں ہوں.